پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ یوم دفاع شہدائے پاکستان آج قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ 1965 کی جنگ میں دشمن کی عبرتناک شکست اور پاک فوج کی شجاعت کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ اسی مناسبت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے اہم تقریب GHQ راولپنڈی میں جاری ہے۔ یوم دفاع کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم دفاع کی اہم تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہو رہی ہے، جس سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کرنا ہے، جبکہ تقریب میں شہداء کے اہل خانہ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ سعودی، اماراتی، قطری رہنماؤں کا وزیر اعظم سے رابطہ، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے رہنماؤں سے گفتگو میں کہا ہے کہ عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہو اور معاشی طور پر ان کی مدد کرے۔ افغانستان میں فوری نوعیت کی انسانی ضروریات پوری کرنی ہوں گی اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو سعودی عرب کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع محمد بن سلمان نے فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی خواہش اور سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے تعاون کا اعادہ کیا۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے حال ہی میں سعودی ولی عہد کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انحطاط کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اعلان کیے گئے ولی عہد کے 2 تاریخی اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریاض میں رواں برس اکتوبر میں شیڈول مشرق وسطیٰ کے گرین انیشیٹو کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دینے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں ایک جامع سیاسی حل کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد کی بھی وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر محمد بن زائد سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ علاقائی پیش رفت، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ افغانستان کے ایک جامع سیاسی تصفیہ یہاں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کا بہترین راستہ ہے۔ عالمی برادری افغان عوام کی معاشی مدد اور تعمیر و نو میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم آفس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے ایکسپو 2020 کے لیے بہترین انتظامات کرنے والے ولی عہد کو مبارکباد پیش کی اور کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ قطر کے امیر نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے گفتگو کے دوران وزیر اعظم عمران خان سے دو طرفہ تعلقات اور افغانستان میں ابھرنے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں 40 سال سے جاری تنازع اور عدم استحکام کے بعد پائیدار امن قائم کرنے کا ایک موقع سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس نازک موقع پر معاشی اور تعمیر نو کے لیے افغانستان کے عوام کی مدد اور مثبت انداز میں تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قطر کے ساتھ سیاسی اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا پاکستان کا عزم دہرایا۔ انہوں نے پاکستان کی کووڈ-19 کے دوران مدد کرنے پر قطر کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا اور خاص طور پر 2 لاکھ سے زائد وہاں موجود پاکستانیوں کے دونوں ممالک کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کی تعریف کی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر باہمی دلچسپی کے حوالے سے قریبی رابطہ برقرار رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کو افغانستان کے منصوبوں میں پاکستان کے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ UN کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو افغانستان میں UN کے انسانی ہمدردی سے متعلق کاموں کے لیے پاکستان کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس حوالے سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے مشن جاری رکھنے کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ DGISI کی طالبان رہنما گلبدین حکمت یار سے ملاقات۔ دورہ کابل کے دوران DGISI نے طالبان رہنما گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی۔
افغان میڈیا کے مطابق دورہ کابل کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے طالبان رہنما گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغان حکومت کے قیام میں درپیش آنے والے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے گلبدین حکمت یار کے علاوہ دیگر طالبان سے بھی ملاقات کی۔ سندھ کے اسکولوں میں آج سے ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم سندھ نے آج یعنی 6 سپتمبر سے اسکولوں میں ویکسینیشن مہم شروع کر دی اور تمام نجی اسکولوں کی رجسٹریشن کا از سر نو جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ حکومت سندھ کا بینکوں، ریسٹورانٹ، ہوٹلوں میں ویکسینیشن لازمی کرنے کا فیصلہ۔ حکومت سندھ نے کورونا ویکسینیشن کے سلسلے میں اہم فیصلہ کرتے ہوئے بینکی خدمات حاصل کرنے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی طرف سے NCOC کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ تمام بینکوں اور ڈاک خانوں میں صرف ویکسین کرانے والے صارفین کو خدمات فراہم کی جائیں۔ محکمہ صحت نے فیصلہ کیا ہے کہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں صارفین کو خدمات کی فراہمی سے معذرت کی جائے۔ اسی طرح ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس میں بھی SOPs کے حوالے سے بھی محکمہ داخلہ سندھ کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق اب ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس میں SOPs میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہوگا اور سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے اور مہمانوں کو ہوٹلوں میں رہائش نہیں مل سکے گی۔ انعام بٹ کا پاکستان کے لیے بیچ ریسلنگ ورلڈ سیریز میں ایک اور گولڈ میڈل۔ پاکستان کے مشہور پہلوان انعام بٹ نے بیچ ریسلنگ ورلڈ سیریز کے فائنل میں یوکرین کے پہلوان کو بآسانی شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انعام بٹ نے پیغام میں کہا، الحمدللہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل۔ انعام بٹ نے اٹلی میں جاری بیچ ریسلنگ ورلڈ سیریز کے فائنل میں یوکرین کے پہلوان کو یک طرفہ مقابلے میں 3-0 سے شکست دے دی۔ گولڈ میڈل جیتنے پر حیدر علی کو 25 اور انعام بٹ کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ صوبائی وزیر کھیل اور امور نوجوان رائے تیمور خان بھٹی نے ریسلر انعام بٹ کو ورلڈ بیچ گیمز ریسلنگ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے پر 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ رائے تیمور خان بھٹی نے کہا کہ انعام بٹ آپ پاکستان کا فخر ہیں اور آپ جیسے باہمت نوجوان پاکستان کی شان ہیں۔ بیچ گیم ریسلنگ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے پر ریسلر انعام بٹ کو 10 لاکھ روپے اور پیرا اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر حیدر علی کو 25 لاکھ روپے کا انعامات دیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر کھیل اور امور نوجوان نے کہا کہ کھلاڑیوں کی وطن واپسی پر پروقار تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ان کو انعامات دیں گے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے تحت حکومت پنجاب کھیل اور کھلاڑیوں کی فلاح کے لیے کام کرتی رہے گی۔ بابر اعظم T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی اچھی کارکردگی کے لیے پرعزم۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم T20 طرز میں ٹیم کی حالیہ کارکردگی کے پیش نظر ورلڈ کپ T20 میں پاکستان کی کامیابی کے حوالے سے پرعزم ہیں۔ ایک انٹرویو میں بابر اعظم نے کہا کہ ورلڈ کپ کے لیے ہماری تیاریاں جتنی ممکن ہوں بہترین ہوں گی۔ میگا ایونٹ سے قبل نیوزی لینڈ کے خلاف 5 اور انگلینڈ کے خلاف 2 میچز کھیلیں گے جو ہمارے لیے مفید ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ہم نے 31 میں سے 21 میچوں میں کامیابی حاصل کی اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارے اعتماد کی سطح اونچی ہے۔ T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ ہم نے ان پچز پہ بہت کرکٹ کھیلی ہے اور یہ خوش قسمت مقام بھی رہا ہے جہاں پاکستان T20 کی نمبر 1 ٹیم بنا تھا۔ خیال رہے کہ T20 ورلڈ کپ اکتوبر میں متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا جہاں پاکستان گروپ 2 میں اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف 24 اکتوبر کو کھیلے گا۔ 15 سالہ لڑکی نے بھائی والد کے ہمراہ خسر کنگ چوٹی سر کر لی۔ ایک 15 سالہ لڑکی نے اپنے بھائی اور والد کے ساتھ گلگت بلتستان کے ضلع شگر میں 6400 میٹر بلند خسر کنگ چوٹی سر کر لی۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق 15 سالہ کوہ ماں آمنہ شگری نے اپنے والد شرافت علی خواجہ اور بھائی احمد علی کے ہمراہ 27 اگست کو بغیر کسی سپانسر کے مہم کا آغاز کیا تھا۔ بلتستان ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن نے تصدیق کی ہے کہ اہل خانہ نے چوٹی کی بلند ترین سطح پر پاکستانی پرچم لہرایا، جس کے بعد آمنہ شگر سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون کوہ ماں بن گئی ہیں جنہوں نے یہ چوٹی سر کی ہے۔ لیاری یونیورسٹی کی طالبات نے خصوصی افراد کے لیے منفرد اپلیکیشن تیار کر لی۔ لیاری یونیورسٹی کی طالبات نے قوت سماعت اور گواہی سے محروم افراد کے لیے خصوصی چیٹنگ اپلیکیشن تیار کر لی ہے، جس کی مدد سے خصوصی افراد ایک دوسرے سے اشاروں کی زبان میں چیٹنگ کر سکیں گے۔
चाहते हैं शाहिद अफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने, नदीम उमर। पीएसएल के मारूफ फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर का कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में शमूलियत के लिए शाहिद अफरीदी से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए नदीम उमर ने कहा कि उमर अकमल बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उम्दा सलाहियतों का हामिल है, ताहम बदकिस्मती से इनको बाज़ हालात का सामना करना पड़ता है। टैलेंट के एतबार से उमर अकमल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। खुशी की बात है कि इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी हो गई है और सेंट्रल पंजाब की टीम में इनका नाम आ गया है। हमारी कोशिश होगी कि उमर अकमल को अपनी फ्रेंचाइज में बरकरार रखे। एक सवाल के जवाब में नदीम उमर ने कहा कि PSL 7 के ड्राफ्ट के लिए PCB की जानिब से खिलाड़ियों के नामों का अभी तक इंतज़ार है। कहा जा रहा है कि बोर्ड की जानिब से नामों का ऐलान नवंबर तक किया जाएगा। अगर खिलाड़ियों के नाम जल्दी आ जाएं तो हम अपनी काविशों का आगाज़ कर देंगे। नदीम उमर ने कहा कि रमीज़ राजा का PCB चेयरमैन बनना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे लेकर जाएंगे। हमें ये भी तवक्को है कि रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनकर PSL के फ्रेंचाइज के मसाइल को भी अहसन तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। एहसान मानी ने इस हवाले से बहुत काविशें की थी। तवक्को है कि रमीज़ राजा हमारे मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करेंगे। शाहिद अफरीदी से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में नदीम उमर ने कहा कि हम चाहते हैं कि शाहिद खान अफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने, लेकिन इस ज़मन में इनसे अभी तक कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। शाहिद अफरीदी एक बड़े खिलाड़ी हैं और इनका कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलना हमारे लिए एजाज़ होगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।